کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پہ درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، تم فرماؤ سب اپنے کینڈے یعنی انداز پر کام کرتے ہیں۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے، پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا۔
إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا مگر تمہارے رب کی رحمت بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے منور فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی سعادت اور سننے کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے خوشیاں کیسے بانٹیں، مسکراہٹ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ روایات میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے مال و دولت سے خوش نہیں کر سکتے، ہاں اپنے اچھے اخلاق سے انہیں خوش کر سکتے ہو۔ خوشیاں کیسے بانٹیں یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور اسی کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ کہا کہ جاتا ہے کہ خوشیاں جو ہے وہ شیئر کرنے سے بڑھتی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ بات کریں گے۔ معاشرے کے اندر کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کو ایک راحت کا احساس ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، دہشت زدہ ہو جاتا ہے، یا اس کے شر کی وجہ سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کون سا آدمی اچھا ہے؟ یقیناً ہر عقل سلیم رکھنے والا یہی کہے گا کہ وہی اچھا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو راحت ملے، وہی اچھا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جود و عطا، اس کی جھلک جہاں سے نظر آئے، یقیناً وہی اچھا ہے۔ کالز کو بھی شامل کریں گے، میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے حسان بھائی سے پہلے کلام سنتے ہیں، پھر اپنے عنوان کو آگے لے کر کے بڑھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں مکہ مدینے حاضری کا مجدہ یہ عطا فرما کے ہمیں دے کر کے اللہ پاک ہمارے جو ہے وہ دل ہیں ان کے لیے بھی خوشی کا سامان فرمائے، آمین۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر جاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر جاوری پر ہے، حضور
نغم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حاضر حضور کعبہ حاضر ہیں، خبر کیا ہے بیکاری، کیسی کیسی نعمتیں پائیں، خبر کیا ہے بیکاری، کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی اندازے سے باہر ہے، اونچا گھر ہے اس کی بھی، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی اندازے سے باہر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر آوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، اور تصدق ہو رہے ہیں لاکھ بندے، گرد پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھ بندے، گرد پھر کر، طواف خانہ کعبہ، کعبہ طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا، خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا، ہمارا مورث قابل، ہمارا مورث قابل،
ہمارا مورث قابل عطائے رب اکبر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پرنم سے، لگاتا ہے غلاف پاک کوئی چشم پرنم سے، لپٹ کر ملتزم سے کوئی محوے وصل دلبر ہے، لپٹ کر ملتزم سے کوئی محوے وصل دلبر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حضور کعبہ حاضر ہیں، اور یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے جنت، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں،
حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی حسن حج جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھے ہاں دیکھے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو جس کا راستہ دل کے اندر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حاضر حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حسان میں، کیا زبردست اور بر محل اور بر موقع کلام آپ نے پڑھا ہے. اللہ پاک ہم سب کو مکہ مکرمہ کی عبادت حاضری نصیب فرمائے. بندے نے احرام باندھا ہوا ہو اور کعبہ شریف کے جو ہے وہ طواف کے لیے تیار ہو اور یہ کلام سن رہا ہو اور طواف کر رہا ہو، اللہ اکبر، یا اپنے انداز میں جو ہے وہ ایک مناسب آواز میں جو ہے وہ ایک سلو آواز میں پڑھ رہا ہو اور پھر طواف کر رہا ہو، اللہ اکبر، اس کا جو ذوق ہے وہ لاجواب ہے. تو اللہ پاک نصیب فرمائے، ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے کہ ہم بھی احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ میں حاضری دیں، کعبہ شریف کا طواف کریں اور حج کی سعادت پائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذوق والی اور شوق والی حاضری بھی نصیب فرمائے اور اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز تھا وہ آپ کا جود و عطا تھا، اور آپ بہت ساری چیزیں بغیر مانگے بھی عطا فرما دیا کرتے تھے. اس پر ہم پورا پروگرام بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اسی بات کو اگر ہم اپنے پروگرام سے ریلیٹ کریں، خوشیاں کیسے بانٹیں، تو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، جنہیں اللہ نے یہ ایبلٹی، یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مہنگائی کا ریشو جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کے رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے اور اس آفت سے اللہ ہمیں اور پورے ہمارے اہل وطن کو اللہ محفوظ و مامون فرمائے، آمین. تو بڑھ رہا ہے، جیسے کسی کے پاس کوئی چیز ہے، دالیں ہیں جیسے مثال کے طور پر، یا گندم ہے، یا آٹا ہے، یا غلہ ہے، یا اناج ہے، یا آئل ہے، یا آٹا ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی چیز ہے، اشیاء خورنوش کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی وہ اشیاء ضروریہ کہ جن کا ہر کسی کو جو ہے وہ ضرورت حاجت ہوتی ہی ہے. ٹھیک ہے، تو بندے کے پاس ہیں اور اس کو پتا ہے کہ میں نے جو لیا ہوا ہے یہ میں نے کم ریٹ پہ لیا ہوا ہے، ابھی جو ریٹ کیا ہے یہ اپ ہو گیا ہے. میں اگر اسے اپ ریٹ کے مطابق کر کے پھر اس میں اپنا منافع لگا کر کے اگر بیچوں گا
تو میرا پروفٹ شاید یہ بہت زیادہ بڑھ جائے، لیکن یہ بندہ جو ہے نا وہ ایک بڑا پیارا کام کر سکتا ہے، خوشیاں بانٹنے والا اور لوگوں کو آسانیاں اور راحتیں دینے والا، کہ جتنی قیمتیں خریدی اس نے جس قیمت پہ خریدا ہوا ہے اس پر جتنا یہ اپنا پروفٹ رکھ کے بیچ رہا ہے اسی پر اگر یہ دے تو اللہ کی رحمت سے جو لینے کے لیے آئے گا اس کے دل کی خوشی کا ایک سامان بہرحال ضرور ہوگا۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں پیارے مشید بھائی، لوگ ایسے موجود ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے، ابھی تو ویسے یہ اتنے کی ہوگی ہے لیکن ہمارے پاس چونکہ پہلے سے لہذا ہم آپ کو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پیش کر رہے ہیں۔ تو خوشیاں بانٹنے کا یہ بھی کیا ہے، ایک بہترین جو ہے وہ انداز ہے۔ مدنی چینل اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دکانوں پر بھی دیکھا جاتا ہے، ہوٹلوں پر بھی دیکھا جاتا ہے، گھروں پر بھی دیکھا جاتا ہے، لوگ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دیکھتے ہی ہیں، تو سفر کے دوران بھی، ٹریولنگ کے دوران بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ایک میں نے پوائنٹ لیا ہے کہ ہم جس کو آسانی دے سکتے ہیں، جس کے لیے ہم آسانی کر سکتے ہیں، جتنا کنٹریبیوشن اس میں کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں۔ کیا رائے آپ؟ سبحان اللہ، آپ نے مدنی چینل کی بات کی تو مدنی چینل خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ ہے۔ واہ، الحمدللہ جب پینڈیمک کا سلسلہ ہوا تو ایک زبردست سلسلہ چلا جس سے بڑی زبردست پذیرائی ملی، اور وہ تھی دلوں کی راحت۔ اس وقت کی جو تکلیف تھی، اس وقت کی جو ٹینشنز تھی، اس کو دور کرنے کا جو امیر اہل سنت کی بارگاہ سے ایک زبردست فیضان ملا، دلوں کی راحت، کئی لوگوں کو جو ہے نا خوشیاں ملی اور امیر اہل سنت کے فیضان سے خوشیاں بٹیں۔ دوسروں کی تکلیف کے وقت میں ان کا خیال رکھنا، بس آپ نے جیسے فرمایا نا، بعض لوگوں کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کی جو ہے نا مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ اس کی ضمن میں ایک حکایت ذکر کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ آرام کر رہا تھا لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی ہو رہی تھی۔ اس بے چینی کی کیفیت میں گھر سے نکلا اور اپنی گاڑی میں سواری میں بیٹھ کر مسجد چلا گیا کہ چلو وہاں راحت حاصل کروں گا۔ جب وہ مسجد پہنچا تو وہاں پر ایک شخص تھا جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا تھا، تو اس کی قلب میں کیفیت پیدا ہوئی کہ میں اس سے پوچھوں کہ اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں۔ اب وہ جب اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے تو اس نے بتایا کہ میری جو ہے وہ جو اہلیہ ہے وہ بیمار ہے اور اس کے جو ہے علاج کے لیے مجھے کچھ رقم درکار ہے۔ تو اس نے فوراً سے اپنی جیب سے رقم نکال کر اس کو دی۔ یہ رقم نکالنا تھا، جو اس کی بے چینی کی کیفیت تھی یہ فوراً ہی دور ہو گئی، گویا کسی کی راحت کا، کسی کی خوشی کا خیال رکھنا اس کی راحت کا سامان کر گیا۔ اب اس وقت میں اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا اور اس نے خوشی میں آ کر اپنا کارڈ دینا چاہا کہ تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے جو ہے وہ کال کر لینا، رابطہ کر لینا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی توکل دیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے آپ کے کارڈ کی ضرورت نہیں، میرا الحمدللہ رابطہ ہے۔ اس نے پوچھا بھائی کس سے ہے؟ تو اس نے کہا وہی جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو یہاں پر جس شخص کی پریشانی تھی اس کے توکل کا تو ایک انداز ہے، لیکن دوسری طرف دوسروں کی تکلیف میں ان کے کام آنا، ان کی خوشیاں بانٹنا، اس کا ہمیں بڑا درس ملتا ہے۔ اور دوسروں کی خوشیوں میں نہ صرف شریک ہونا چاہیے بلکہ اپنی خوشیاں بھی شیئر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ پیدائش سے جب وہ اپنی موت تک کا سفر کرتا ہے، اس سفر میں بتدریج اس کو مزید اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کبھی اولاد کی نعمت، کبھی منصب کی نعمت، کبھی مال کی نعمت، طرح طرح کی نعمتیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کامیابی اپنی پڑھائی میں ملتی ہے، پوزیشن ہولڈر بن جاتا ہے۔ یہ جب اس کو خوشی ملتی ہے اور جب وہ خوشی میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو پھر بالیقین وہ خوشی کے اظہار میں وہ دوسروں سے خوشیاں بانٹتا ہے۔ اگر اپنے گھر میں جا کر وہ ذکر کرتا ہے تو سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں، فرینڈ سرکل میں ذکر کرتا ہے کامیاب ہو گئے تو جو اس سے محبت رکھنے والے، الفت رکھنے والے، وہ سارے رفقا بھی اس کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، بھائی مبارک ہو، اور مبارک دیتے ہوئے بھی دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ تو نعمت کے وقت میں خوشی کا اظہار یہ ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ ہے کہ جس کے ذریعے خوشیاں بڑھتی ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا نا کہ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان پر جب غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا تو غم جو ہے وہ بڑا قلیل وقت کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب غم کی کیفیت آئی تو اس کو صبر آ جائے گا،
صبر آئے گا تو آہستہ آہستہ غم جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن خوشی کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ اس خوشی کے موقع کو یاد کرتا ہے نا تو اس کی خوشیوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں, اور یوں خوشیاں الحمدللہ اس کے ذریعے بڑھتی بھی ہیں. تو اس طرح جیسے آپ نے کہا کہ مہنگائی کا دور ہے, کئی لوگ اوکیجنلی بھی پریشان ہو جاتے ہیں. کسی گھر میں بیماری ہے, کوئی اچانک سے جو ہے کسی گھر میں موت واقع ہو گئی ہے, طرح طرح کے مسائل معاملات یہ جو ہے لوگ لے کر گھوم رہے ہیں کہ کوئی ان کا جو ہے وہ ہمدم ہو جائے, کہ ان کی جو ہے وہ غم کو کم کر دے, خوشیاں بانٹے. تو انشاءاللہ الکریم جب ہم خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں گے, انشاءاللہ اپنی خوشیوں میں بھی اضافہ ہوگا, اور دوسروں کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ ویسی کار ثواب, تو انشاءاللہ ثواب کے بھی حقدار بنیں گے. ماشاءاللہ. جناب یہ بھی ایک پوائنٹ ہے مشید بھائی نے جس کو جو ہے وہ لیا ہے. لوگ دکھ تو بتاتے ہیں لیکن سکھ نہیں بتاتے, تکلیف تو بتاتے ہیں لیکن راحت جو ہے وہ نہیں بتاتے. تو بہرحال جو جس کو بتانے میں حرج نہ ہو اس کو بتا دینا چاہیے, بری بات بھی نہیں ہے. لیکن یہاں ایک بات جو ہے نا وہ یاد رکھیں, میں یہاں یہ بھی جو ہے وہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے آپ پر ایک طریقے سے جو ہے وہ غور کریں کہ میں نے جب بھی کہیں بیٹھنا ہے میں نے کوئی نہ کوئی رونا ہی رونا ہے. کیا یہ ضروری ہے؟ یعنی ہم جب بھی بیٹھیں کوئی نہ کوئی بات ایسی کریں. مہروز بھائی کے پاس میں جب بھی جاؤں, مہروز بھائی کو لگے یار دنیا کا سب سے دکھی آدمی کون ہے, مہروز بھائی کیا بولے, اللہ اکبر, میرے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. تو اپنا تو بر معاملہ ایسا ہے بھی نہیں, تو یہ میں نے بات کی ہے. نہیں, اپنا معاملہ ایسا ہی ہے الحمدللہ. آپ کی اور میری جو بے تکلفی ہے جی وہ یوں ہے, اور ایک دوسرے کا جتنا ہم جانتے ہیں الحمدللہ تو کیفیت پتہ ہوتی ہے بعض اوقات, جی, بلکہ اکثر اوقات پتہ ہوتی ہے. لیکن آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ دنیا کا سب سے غمگین آدمی کون ہے, تو آپ میرا نام تو کم سے کم نہیں لیں گے نا. ہرگز آپ کا نام نہیں لوں گا. شکراً جزیلا, جزاک اللہ, اللہ برکت دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فضل ہے, جو انعام ہے, اس کو بطور فضل و انعام بیان کرنے میں بھی حرج اور مذائقہ نہیں ہے, جبکہ اس کے اندر بندہ اپنی میں جو ہے وہ شامل نہ رکھے. اعتراف نعمت المنعم ہو کہ میرے رب نے مجھ پر جو ہے وہ کرم فرمایا ہے, میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے, مجھ پر مہربانی فرمائی ہے, میرے لیے یہ آسانی فرمائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے, یہ فضل فرمایا ہے, اور میں اس کا شکر گزار ہوں. اس سینیریو کے اندر اگر کوئی اپنی پازیٹیوٹی بھی بیان کر رہا ہے تو اس کو بھی اچھے انداز میں جو ہے وہ لیا جائے گا. ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ نقصان بندے کو پہنچنا ہے, یہ تبھی پہنچنا ہے جب اللہ پاک نے اس کے مقدر میں وہ رکھا ہوا ہے. تو ہر وقت بندہ جو ہے وہ اپنے پرابلمز کا رونا بھی نہ روتا رہے. اللہ پاک نے جو اچیومنٹس جو ہے وہ دی ہیں ان کو بھی شیئر کرنے سے, بتانے سے, اور پھر خالی بات ہی نہ بتائے, اس بات بتانے کے ساتھ کچھ اور بھی جو ہے وہ معاملہ لے کر کے آئے. آپ دیکھیے چائے ہے, چائے کے اندر پتی ہو اور دودھ ہو تو چائے تو بن ہی جائے گی. روز بھائی چائے تو بن ہی جائے گی, پتی ہو اور دودھ ہو چائے تو بن ہی جائے گی. لیکن اگر آپ اس میں شکر, گڑ یا چینی ملا دیں گے تو اس کی مٹھاس میں کیا ہو جائے گا, ذائقے میں اضافہ ہو جائے گا. ذائقے میں اضافہ ہوگا. اور مزید اگر اس میں ایک الائچی ڈال دی جائے, سبز الائچی چھوٹی, پھر یہ اس کی بہار ایک خوشبو بھی, ایک اور خوشبو کی طرف بھی چلی جائے گی. تو اچیومنٹ اللہ نے دی ہے تو اس کو بھی بیان کریں اور ساتھ میں کچھ پیش بھی کریں, کچھ کھلا بھی دیں کسی کو, یہ بھی ساتھ میں بات ہے. چائے ہی پلا دیں اسی بنا کے. ہاں چلیں مہروز بھائی جیسے کہہ رہے ہیں, اللہ برکت دے. یہ ہم جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے صرف اور صرف اپنی ناکامیوں کے اور پریشانیوں کے رونے ہی جو ہے وہ نہیں رونے, بلکہ اللہ پاک نے جو اچیومنٹس دی ہیں, جو اللہ کریم نے انعامات فرمائے ہیں, اس کو بندہ ریئلائز بھی کرے, اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرے, اور اچھی نیت سے اگر وہ کسی کو بتا رہا ہے تو پھر خالی بتانے کے اوپر نہ رہے, بلکہ کچھ اس سے ایک آگے قدم بڑھانے کی طرف بھی آئے یا کچھ پیش بھی کرے. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا, مزید لطف جو ہے یہ دوبالا ہوتا چلا جائے گا, اور جب جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ برکتیں اپنے ساتھ اور لے کر کے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شکرانے کے لیے بھی بندہ کچھ نہ کچھ پیش کرتا رہے. نعمتوں میں اضافے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے. دوسری بات اس حوالے سے ایک قرآنی اصول یوں ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو بھلائی پہنچی ہے تو اس کو بار بار یہ شمار کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے.
کہ بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو برائی پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. یعنی بندہ اپنی کوتاہیوں پر بھی ذرا نظر کر لے کہ میں نے کیا کیا ہے، اور اگر پریشانی میں آیا ہوں تو اس کے پیچھے کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہرحال وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ کے تحت اس کے فضل کا ہی سوال کرتا رہے، اور اپنے آپ کو سلمان بھائی عقل کل نہ سمجھے، اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھے، ہر نعمت کو یہ نہ سوچے کہ یہ میرے فلاں کام کی وجہ سے ہے، کیونکہ میں اتنا ذہین ہوں، کیونکہ میں اتنا باشعور ہوں، کیونکہ میں اتنا سمجھدار ہوں، میرے جیسی عقل کسی کی نہیں، میرے جیسا تجربہ کسی کا نہیں، میرے جیسی گفتگو کسی کی نہیں، میرے جیسا کوئی باصلاحیت نہیں. جب نعمتوں کے پیچھے بھی میں اور میرا شامل ہو جاتا ہے نا، تو یہ وہ دیمک ہے جو نعمتوں کو ایسا چاٹنا شروع کرتا ہے کہ بندے کے پیر سے کب زمین نکلی اس کا بھی احساس نہیں ہونے دیتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زوال نعمت سے بھی محفوظ فرمائے، عافیتوں کے پھر جانے سے بھی محفوظ فرمائے. لیکن یہ وقت ہے جو گزر جاتا ہے، چاہے خوشی کا ہو چاہے غمی کا ہو. اگر ہم نے خوشی کا وقت لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے گزارا ہوگا تو غم کے وقت میں 4 افراد ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے. لیکن یہ دنیا کا ایک معاملہ ہے. لیکن اگر آپ نے خوشی کے وقت میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا، کسی کو کھاتے میں نہیں لائے، یہ سب کچھ میرا ہے، میری وجہ سے ہے، میری پوزیشن ہے، جب یوں سمجھا تو جب غم آئے گا نا تو پھر کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی تعزیت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی محبت کے جملے کہنے والا بھی نہیں ہوگا. ہم دنیا میں اس طور پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو لوگوں کے مختلف انداز ہیں خوشیاں منانے کے، اور اپنے اپنے انداز سے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اس سیلیبریشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشی غم میں بدل جاتی ہے. دستور تو یہی ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہم اسے پھیرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیرا ہے تو خوشی آ گئی ہے، وہ پھیرے گا، غم آ جائے گا، لیکن وہ بھی مستقل نہیں رہے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ قرآن کی موٹیویشن ہے. اس کو بندہ لے کر چلے، اس کے سائے میں چلے، وقت کیسا ہی کڑا آ جائے گا بندے کے دل کو سکون ہوگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. ان اللہ مع الصابرین، اگر میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے. اگر میں ان اچھوں کی فہرست میں ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سایہ رحمت ملتا ہے، اگر میں ایسے لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہوں تو میرا مولا مجھے ضائع نہیں فرمائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیوں کا نیک ضائع نہیں جانے دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی توحید کو بیان کرتا ہے. واہ واہ. اور جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کے پوچھتا ہے کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے میں اس خوشی کی شکل ہوں جسے تو نے فلاں مسلمان کے دل میں داخل کیا تھا. سبحان اللہ. اب میں تیری وحشت میں تیرا مونس ہوں گا، سوالات کے جوابات میں تجھے ثابت قدم رکھوں گا، اور روز قیامت تیرے پاس آؤں گا، تیرے لیے تیرے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. اب آپ دیکھیں کہ مومن مسلمان کا دل خوش کرنے کی کتنی برکتیں اور بہاریں ہیں. بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو، یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ مومن مسلمان کا دل خوش کرنا ہے تو یہ اسی کام سے خوش کرنا ہے جس کام کو کرنے کی اللہ رسول نے اجازت دی ہے، وہی کام کریں گے. ایک بندہ آپ کے پاس آیا بھائی جان یہ پالیسی لے لیں، وہ کیا ہے؟ اس میں سود ہے، یہ ایگریمنٹ کر لیں، یہ نظام کر لیں، یہ چیز لے لیں، اس میں کیا ہے؟ آپ اس کو اس کی شرعی سکیننگ کرائیں گے، اس کے اندر آپ کو شرعی خامیاں نظر آئیں گی. بندہ بولے یار چلو اس کا دل خوش کر لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں، ضرورت تو نہیں ہے، لے لیتے ہیں.
لینا وہی ہے کہ جو لینا کیا ہے جائز ہے، اور دینا بھی وہی ہے جو دینا جائز ہے، اور دینا بھی اسی کو ہے کہ جس کو دینا بھی جائز ہے۔ بالکل یہی بات میرے لبوں پر آ رہی تھی جو آپ نے ماشاءاللہ ادا فرمایا۔ اللہ آپ کو برکت دے خالد بھائی، شکراً جزیلاً۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیے، دین اسلام کی جتنی باتیں ہیں یہ سب دین اسلام کے احکامات اور اس کی ترتیب اور اس کے مزاج اور اس کے انداز اور اس کی روح کے ساتھ ہی ہیں۔ بعض وقت ہوتا کیا ہے، پرابلم کہاں آتا ہے کہ بات ہم اسلام کی لے رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا جو اس میں اوپر جو عمل کرنا ہے وہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مرضی جہاں جتنی چلتی ہے اتنی ہی چلانی چاہیے، جہاں تک اجازت رکھی ہے وہیں پر رکھے، تو باقی جو یہ چیز ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ناخوش رہنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، ناخوش رہنے اور دوسروں کو ناخوش کرنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ انسان ناخوش کیوں ہے سلمان بھائی؟ اگر آپ دیکھیں، جیسا بھی آپ خود ہی فرما رہے تھے، جس کو دیکھو رونا دھونا یہ وہ فلاں 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 لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نا اپنے تاج محل بنائے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بندہ بن کے رہے گا نا، بندگی کرے گا، جب وہ اپنی رضا کو رضائے مولا پر قربان کر دے گا، پھر اسے غم میں بھی راحت ملے گی، پھر اسے تکلیف میں بھی سکون ملے گا، اور وہ محسوس کرے گا خالد بھائی کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا اس میں خوشی، اس میں رضا، اس میں راحت محسوس کرے گا۔ اور دیکھیں، بانٹے گا کون خوشیاں؟ جس کے پاس خوشیاں ہوں گی تو وہی بانٹے گا نا۔ اب ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تو خوش رہنا بھی نہیں آتا، ہمیں زندگی گزارنی بھی نہیں آتی۔ خوش رہنا کیسے؟ حالت زار یہ کہ نعمت مل رہی ہے نا، نعمت مل رہی ہے، اس پر بھی خوش نہیں ہے، اس میں کسی اور طریقے سے کسی اور انداز سے جو ہے نا تکلیف پہنچ رہی ہے اس بندے کو۔ تو بھائی اپنی خوشیوں کو رب کی رضا کے تحت کر لیں، آپ خوش رہیں گے۔ دیکھیں، اللہ والوں کی اپنی شان ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا کہ انہیں خادم نے آ کے اطلاع دی کہ حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا۔ تو انہوں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا سر جھکایا اور تھوڑی دیر بعد اٹھایا اور چہرے پہ ایک حشاش بشاش ہونے کے آثار تھے۔ تو کسی نے پوچھا، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ اور میں جب اطلاع ملی تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں اللہ کی رضا پہ ناراض تو نہیں ہوں، یہ اللہ کی رضا ہے زندگی اور موت۔ تو میں نے اپنے دل کو ٹٹولا نا، تو الحمدللہ میں نے اللہ کی رضا پر راضی پایا اسے۔ تو اس بات پہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اگرچہ بیٹا گیا ہے، غم ہے، لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے۔ وہ جو فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کا واقعہ، پیر پہ چوٹ لگتی ہے، مسکراتی ہیں، تو وہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن جو اللہ کی رضا مقصود ہے وہ مل رہی ہے تو خوش ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سلمان بھائی ناخوش رہنے کی بیماری ہے، بیماریاں ہیں نا، نئی نئی بیماریاں، تو ان میں سے ایک بیماری ہے ناخوش رہو، اپنے آپ کو مظلوم بنا کر رکھو، اپنے آپ کو دوسروں کو یہ بولتے رہو کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ میں اجازت ہو تو جو باتیں اس میں ایڈ کروں، اداس بن کر رہو، جی، پریشان بن کر جو ہے وہ رہو، جی، مایوس، بلکہ مایوسی کا پہاڑ جو ہے وہ بن کے رہو، جی، یہ بھی بیچ میں ایڈ جو ہے نا۔ جی، اب وہ مایوسی والی شاعری پڑھیں گے، مایوسی والی شاعری شیئر کریں گے، اسٹیٹس لگائیں، ہاں اسٹیٹس لگائیں گے، پھر وہ چہرہ بھی ویسے ہی بنانے کی کوشش کریں گے، اور اگر الگ لگ رہا ہوگا ہے اوور ایکٹنگ، اوور اسمارٹ بننے کی ناکام کوشش ہے۔ میں معذرت کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں نا سلمان بھائی، یہ معاشرے میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، یقین کریں جس دور میں ہم زندہ ہیں نا، ہاں جی، ہمارے بڑے اس دور میں یہ دور دیکھنے کے خواب بھی نہیں دیکھے تھے انہوں نے، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک جگہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ کیمرہ چل رہا ہوگا اور امریکہ پہنچ جائیں گے، مدینے پہنچ جائیں گے، مدینے سے کال آ جائے گی، یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ آج جو چیزیں ہمارے سامنے، کسی کا عزیز بیرون شہر چلا جاتا تھا نا، اس کو دیکھنے کو آنکھیں ترس جایا کرتی تھی۔ آج آپ کا دل چاہتا ہے آپ یہاں کال ملاتے ہیں، وہاں اس سے لائیو بات کر رہے ہوتے ہیں، براہ راست بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جس دور میں زندہ، ٹوسٹ دیکھیے، پہلے تو نہ بریڈ ہوتی تھی، نہ اس طریقے سے ہوتا تھا، آج ٹوسٹر بھی آ گیا ہے، آج جناب آپ کا ساری چیزیں آ گئی ہیں، اے سی لگ گئے ہیں۔ میں کل سوچ رہا تھا اے سی دیکھ کر کہ ہمارے بزرگوں نے تو اس کا سوچا بھی نہیں ہوگا، اس اے سی کا، جن کے پاس ہے۔ دیکھیں ایسا تو نہیں نا معاشرے میں نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ اکثر لوگوں کے پاس نہیں،
لیکن ایک تعداد کے پاس ہے تو کیا وہ اس پہ راحت و خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ ایک تو ٹھنڈک کی راحت ہے، ایک اس بات کو ریئلائز کرنے کی راحت ہے کہ یار یہ ہمارے پاس نعمت ہے، ہمارے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یا ہم نے اتنا اللہ کو عبادات کر کے نیکیاں کر کے راضی کر لیا، نہیں، اس کی مشیت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے پاس کیا کیا نعمت ہے۔ آج ہم صوفوں پہ بیٹھتے ہیں سلمان بھائی، ہمارے بڑوں کو یہ نصیب نہیں تھے، وہ چارپائیوں پہ بیٹھا کرتے ہوں گے۔ تو یہ میرے ساتھ خاص نہیں ہے، سب کے ساتھ ہی ایسا ہے۔ 200-250 سال پیچھے چلے جائیں تو یہی کہانی ہے، اور ہم الٹا پہیا گھما بھی نہیں رہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کر لو۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ یہ سوچے کہ اگر اولاد ہوتی اور وہ میرے لیے فتنہ بن جاتی، میری جان و ایمان کا جو ہے نا وہ اس کے اندر لاس ہو رہا ہوتا، تو اس سے تو بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر جس کے پاس بیٹیاں ہیں وہ سوچے بیٹے ہوتے تو کیا کر لیتا، اور بیٹے والوں کا ذرا دیکھ لے کہ سکون کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس کے پاس بیٹے ہیں وہ سوچے، جس کے پاس دونوں ہیں وہ سوچے، جو نعمت آپ کو حاصل ہے اس کو سوچیں۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، بہت زیادہ لگژری نہیں ہے، تو ہمارا پرابلم یہ ہم نے اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے موت دے دی ہے، گلا دبا دیا ہے۔ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کو ریئلائز نہیں کرتے۔ خوشیاں بانٹے گا وہ اصل میں جو خوش رہے گا۔ تو میں پہلے بات یہ کر رہا ہوں، خوش تو رہ لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کامل نسخہ عطا فرما دیا خوش رہنے کا، اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں کر لیں، کیونکہ ہماری خوشیاں اور غم جو ہے نا سلمان بھائی، وہ دیکھیں بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے، ہمارے میں سے اکثر کی خوشیاں اور غم جو ہے نا وہ آخرت کے متعلق نہیں ہے، وہ دنیا داری سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دنیا داروں کو دیکھو، دنیا کی ترقی کو، دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے کسی کو دیکھنا چاہو، احادیث کریمہ میں آیا، تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور جب تم دینداری میں دیکھنا چاہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ یہ ایک ایسا سائیکولوجیکل نقطہ ہے سلمان بھائی، یہ آپ کے دل میں بیٹھ گیا، گھر کر گیا نا، آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، جس کنڈیشن میں بھی ہیں، آپ شکر ادا کریں گے۔ آپ سوچیں یار، ایک شخص کے بچے کا دل جو ہے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے، سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے، کیا آپ کا بچہ جیسا بھی ہے وہ مطلب کیا کہو گے آپ؟ اس وقت پیار نہیں آئے گا، اپنے بچے کو اٹھا کے گود سے چمٹا نہیں لوگے، اس کا ماتھا نہیں چومو گے، دل میں دعا نہیں آئے گی کہ یا اللہ میرا بچہ سلامت رہے؟ نہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیگر چیزوں کو دیکھتے چلے جائیے، لوگ ایک ایک روٹی کے لیے جو ہے نا سلمان بھائی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے۔ یہ میں خوش رہنے کے سلیقے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس اے سی ہے تو خوشی منائے، پنکھا ہے تو خوشی منائے، اور اگر کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوئے جہاں آکسیجن مل رہی ہے تو خوشی منائے۔ لوگ دم گھٹنے سے مر جاتے، ایسا ہی۔ تو ہم خوش رہنا سیکھیں بھائی، خوش رہیں۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو بھی خوش رہیں، بائک پر ہیں تو بھی خوش رہیں، سائیکل پر ہیں تو بھی خوش رہیں، اور اگر سائیکل نہیں ہے نا، آپ کے پیر میں کوئی شوز وغیرہ ہیں، جوتے ہیں، اس پہ بھی خوش رہیں۔ یہ نئی باتیں نہیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، لیکن پرانی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی نا، ہاں نہیں، ان کے اوپر عمل نہیں ہو رہا نا۔ درست فرمایا۔ عمل تو کر لیں، قرآن کریم کی ایک آیت، ایک حدیث، کسی پر بھی آپ عمل تو شروع کر دیں، اللہ نے چاہا تو اخلاص کے ساتھ عمل ہوگا تو آپ کو خوشیوں کی طرف ڈائیورٹ کر دے گی۔ آپ خوش رہیں گے، خوشیاں بانٹیں گے۔ یہ لوگوں کے سامنے رونے دھونے سے، پریشانیاں بیان کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے جس ذات نے حل کرنی ہے نا، مسئلے جس ذات نے حل کرنے ہیں، وہ آپ کی بلند آواز کو بھی سنتا ہے، آپ کی پست آواز کو بھی سنتا ہے، وہ آپ کی اس آواز کو بھی سنتا ہے کہ مانگتے مانگتے جب بے بسی سے زبان بند ہو جاتی ہے نا، اور آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، صرف آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے اشک جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مولا کچھ چیز ہے۔ ان اشکوں میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، ان آنسوؤں میں کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی تحریر نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہمارا مولا کریم ہماری قلبی کیفیات کو جانتا ہے۔ وہ یا تو نعمت عطا فرما دیتا ہے جو ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں، یا جس ازمائش سے عافیت مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ختم فرما دیتا ہے، یا پھر وہ صبر کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ خالد بھائی صبر کے فضائل بیان فرما دیتے، قرآن کریم نے جہاں فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے پھلوں کی کمی سے، دولت کی کمی سے، وہاں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو کہ جب یہ صبر کریں گے نا، ان دنیا کی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر صبر کریں گے تو آخرت کی نعمتوں کی صورت میں انہیں بڑا اجر ملے گا، تو اس کے اوپر نظر کریں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کل قیامت میں مظلوموں کی چاندی ہوگی۔ آپ سوچے تو صحیح اس جملے کو، ذرا اس کی لذت تو محسوس کریں کہ مظلوموں کی چاندی ہوگی۔ تو ہم خوش رہیں، جو ہمارے پاس آئے وہ موٹیویٹ ہو کر جائے،
واہ وہ اداس آئے تو مسکراتا ہوا جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ ان کے پاس روتے ہوئے لوگ آتے تھے، مسکراتے ہوئے جاتے تھے. واہ میرے آقا کا دین، میرے آقا کی کتاب وہ ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر جانے والی واہ ہے، واہ واہ. جو لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لے کے جانے والی ہے. تو ان کا امتی کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ مایوس وہ ہو جس کا خدا نہ ہو، مایوس وہ ہو جس کے مصطفیٰ نہ ہو، مایوس وہ ہو جس کے غوث پاک نہ ہو. تو ہمارے تو اتنے سارے اور اتنے بڑے آسرے ہیں، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہمارے پاس جو آئے. دیکھیں سلمان بھائی، میں بولتے ہی چلا جا رہا ہوں، آپ روک دیجیے گا. نہیں، آپ بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. اور کہ وہ جو پیارے آقا کا وصف بیان کیا، اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، واہ واہ واہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مرحبا مہروز بھائی، میں ایک اور بات بھی لینا چاہ رہا ہوں آپ کی اسی گفتگو کا، جی وہ ایڈ ہو جائے گی تو اور اچھا ہو جائے گا. مینٹلٹی ایشو ہے، مینٹلٹی کو بھی پازیٹیو بنانے کی کیا ہے ضرورت ہے. اب دیکھیں بندہ ہے وہ اے سی چلا رہا ہے، جیسے ایک مثال کی بات کر رہا ہوں، اے سی چلا رہا ہے، یقیناً راحت پا رہا ہے، بات کلیئر ہے. باہر گرمی ہے، اس کو ایک نارمل ٹیمپریچر ہے کمرے کا، یا چلو تھوڑا ٹھنڈا بھی ہے، یہ ایک راحت پا رہا ہے. اب بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اس کے دماغ میں بجلی کا بل وہ چل رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو مہروز بھائی، وہ ایک بل آتا تھا بجلی کا، اس کے اوپر بجلی کا بلب بنا ہوا ہوتا تھا ایک، اور اس کے اوپر ایسے ڈراپ سے وہ بنے ہوئے ہوتے تھے، اور لکھا ہوتا تھا کہ یہ بجلی کا، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ بلب جو ہے یہ بجلی سے نہیں بلکہ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جلتا ہے. یاد آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے دیکھا نہیں کبھی اس طرح. میں نے ہمارے یہاں میں نے تو بڑے غور سے دیکھا، میرے ذہن میں بھی وہ بل جو ہے نا وہ آ رہا ہے. ٹھیک، مجھے یہ نعمت حاصل رہی ہے کہ یوٹیلیٹی بلز جو ہے نا، مجھے ابھی تک تجربہ نہیں ہے بھروانا کیسے ہوتا. نہیں، کوئی اس کو بھرنے کا کام ہی بٹن دبانا ہوتا ہے. نا میں ایک بات بتا رہا ہوں، تو Finger tips یہ میں یوں بتا رہا ہوں، نعمت ہے نا، یہ نعمت پہچانے وہ بچے، وہ لڑکے بالے کے جن کو گھر والوں نے آزاد رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ اس کو احساس بھی کرے. مرحبا، چلیں جی، یہ بات بھی ہے. تو اپنی مینٹیلٹی کو بھی کیا کریں، تھوڑا درست کریں. ظاہر سی بات ہے، جب آپ ایک چیز یوٹیلائزیشن کر رہے ہیں اس کا، تو اس کے جو دیگر سرکمسٹانسز ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا ہی جو ہے وہ پڑے گا. جو اس کے دیگر لوازمات ہیں ان کو بھی جو ہے پورا کرنا پڑے گا. اگر آپ کو چائے پینی ہے تو اس کے لیے آپ کو دودھ بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو پانی بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو چلے پانی مائنس بھی کر لیں، چائے اگر آپ کو دودھ پتی پینی ہے تو دودھ ہے تو اس میں پتی بھی چاہیے، تو کپ بھی چاہیے، اور جو جس پہ بنانی ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ برتن بھی چاہیے جس میں بنانی ہے. تو آپ بندہ بولے بھئی یہ کچھ بھی نہ ہو اور چائے بنا کے میرے سامنے آ جائے، تو یوں نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی جو ہے نا وہ آپ کو چائے پینی ہے اور بنانی نہیں ہے تو کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. اچھا، پھر بنا دی، اب پھر وہ اس کو لے کے بھی آئے. جیسے طیب بھائی یہ دیکھیں ہمارے یہاں پر یہ بڑے پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ، یہ کھڑے ہیں، دیکھیں فیروز بھائی یہ بھی خوشیاں بانٹ رہے ہیں، یہ چائے بھی لا رہے ہیں اور چائے کے ساتھ بسکٹ بھی کھلا رہے ہیں. مرحبا طیب بھائی، شکراً جزیلا. یہ بھی 7 چیزیں چاہیے. تو یہ یہاں پر اپنی مینٹلٹی کو بھی جو ہے وہ پازیٹیو رکھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی جو ہے وہ ادا کریں. اور یہ جو اداسی کا پہلو ہے نا، کہ منہ بنایا ہوا اداس، ہر وقت جہاں بیٹھے اداس ہی رہے، اور لوگوں کی ہمدردیاں لینے کا جو ایک بندے کے دل میں یا زبان میں بعض اوقات معاملہ آ جاتا ہے، تو یہ رونا بندہ رو کے اللہ پاک کو رو کے دکھائے. بعض لوگوں کے دماغ کی جو نا حالت ایسی ہوتی ہے، وہ لوکل موبائل والی ہوتی ہے نا، وہ کم کوالٹی کا جو موبائل ہوتا ہے نا، ہر وقت اس کی بیٹری کہہ رہی ہوتی ہے لو ہے، یہ تو لوکل موبائل لگ رہا ہے، لو ہے جو بھی ہے، تو وہ اس کی بیٹری کہہ رہی ہے تو مجھے چارج کر لو. اچھا، آپ چارجنگ پہ لگاؤ، لکھا ہوا آئے گا 100% چارجنگ، آپ نکالو 1 گھنٹے بعد پھر وہ کہہ رہا ہوگا لو. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. خدا را ایسے نہ بنے کہ سامنے والا موٹیویٹ کر کے آپ کو مسکرا کے دکھا کے کروا کے ہی تھک جائے، ایسے نہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو غم کو بھلانے کی کوشش کریں. غم کو بھلانے کے لیے اس کو بار بار دہرانا نہیں پڑتا، کسی اچھی طرف جانا پڑتا ہے، کسی خوشی کی جانب بڑھنا پڑتا ہے، اور خوشیوں کے ساتھ آگے جانا پڑتا ہے. اب بعض افراد میں، یار میں فلاں غم بھلانا چاہتا ہوں، جس محفل میں بیٹھیں گے، جس مجلس میں بیٹھیں گے، ان کے لبوں پر جملہ یہ ہوگا کہ یہ غم ہے اور یہ میں بھلانا چاہتا ہوں.
یہ آپ غور کر لیں کہ بلانا چاہتے ہیں کہ اس کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں. ایک مصیبت ہے سلمان بھائی جس کو میں 4 بندوں کو بتاؤں گا تو وہ چاروں ہی مجھ سے وقتاً فوقتاً آ کر پوچھتے رہیں گے یار یہ پرابلم چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے، کیسا ہوا؟ تو پھر میں اس کو سارے حالات بتا رہا ہوں گا. اور ایک وہ بھی ہے کہ مصیبت تو ہے لیکن میں اس کو چھپا کر رکھوں گا. کوئی وہ درد مجھے تازہ کرانے والا نہیں ہوگا. یار یہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ جب میں نے کسی کو بتایا نہیں ہوگا نا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک بہت آسان ذریعہ ہوگا اپنے غم کو بھلانے کا. مرحبا. ورنہ ہم نے بندے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا ایک غم ہے، میں بھول جاؤں تو یاد دلا دینا ہے آپ نے. پھر شکوہ یہ ہوتا ہے کہ میرے غم ختم نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا کہ جنہوں نے مایوسی پھیلانی ہے تو پھر یہ بھی مایوسی ہوتا رہے گا. تو اس پر بھی غور کریں کہ میں جہاں بیٹھ رہا ہوں وہاں سے مجھے کیا مل رہا ہے. پازیٹیوٹی مل رہی ہے، اللہ رسول کی فرما برداری مل رہی ہے، موٹیویشن مل رہی ہے، حوصلہ مل رہا ہے، یا لوگ جو ہے وہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں یا پریشان کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے پھر اپنے آپ کو کیا کرے بندہ دور بھی رکھے. کچھ کال دیتا ہے میروز بھائی؟ جی پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمان بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ کسی مسلمان کی مدد کر کے خوشیاں بانٹنا درست طریقہ ہے؟ بہت اچھا طریقہ. جو مدد کر سکتا ہو اسے ضرور مدد کرنی چاہیے. اور ہر بندہ اگر اس پر آ جانا کہ میں نے کیا کرنا ہے، مدد کرنی ہے، تو رستے بڑے ہیں. جیسے اگر میں یہ چاہوں کہ میروز بھائی کو کھانا کھلانا ہے تو میں نے تو کھانا ہی ہے. میں اگر آدھی روٹی کم کھا لوں تو میروز بھائی کو کم از کم آدھی روٹی تو کھلائی جا سکتی ہے. تو میں پوری بھوک نہیں مٹا سکتا تو کچھ تو کر سکتا ہوں. مسئلہ یہ ہے، جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سنیریو جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لینا ہی ہے. اس سے ذرا باہر آئیں. ہم کیا دے سکتے ہیں اس طرف آئیں. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ چیزیں کھلتی چلی جائیں گی، واضح ہوتی چلی جائیں گی. اہل بیت طہار کا خاندان، اللہ جناب حسنین کریمین، سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا، جناب علی المرتضیٰ، جناب فضا رضی اللہ تعالی عنہ. مانگنے والا آیا، کیا کیا؟ اٹھا کے جو تھا وہی دے دیا. لے جا بھائی. افطار کرنے بیٹھے ہیں اور جی سائل آئے اور جی عطا کر دیا ان کو. پانی سے افطار کر رہے ہیں. خود پانی سے کر لیا. کیا دے سکتے ہیں اس پر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی. اپنے کیا بنے؟ دینے والے. 1 روپیہ جو دے رہا ہے نا وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی دینے والا ہے. دینے والا ہے. اور اللہ ہمیں کیا دینے والا ہی بنائے. آمین. اس طرف جو ہے وہ آنے کی حاجت ہے مہروز بھائی. اور مدد بھی کرنی چاہیے، جو کر سکتا ہو اسے مدد بالکل کرنی چاہیے. اور دوسرے بھی میں ساتھ میں بات عرض کروں، اس کو بھی لے کے چلیں ہم، کہ جس کی مدد ہو رہی ہے وہ بھی اب اسی کے اوپر مت بیٹھا رہے کہ اب اگر میروز بھائی نے مجھے 5000 روپیہ ایک دفعہ دے دیا تو میں دوبارہ بھی میروز بھائی سے اب 10,000 روپے لینا تھا، 10 لے لیا تو 20 بھی لینا ہے ان سے، 20 لے لیا تو میں بولوں گا بھائی 1,00,000 روپیہ ایک دفعہ لے لو بھائی، کیا بار بار جو ہے وہ کہنا ہے. یوں بھی انداز نہیں ہونا چاہیے. 2 پہلو ہیں سلمان بھائی. ایک ہے وہ لوگ جو پریشان ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے جی، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو جو پریشان ہیں یا مدد کے طلبگار ہیں ان کی بارگاہ میں چھوٹی سی بات عرض ہے کہ بعض افراد کو دیکھا ہے معاشرے میں سالوں سے وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، سالوں سے چیزیں لے رہے ہیں اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ اسباب ہی نہیں ہو پا رہے، دوسرا یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ جی وہاں سے آ جانا ہے اور اپنا گزارا چل جانا ہے. اور ایک اور بات کہ یہ سب ہاتھ ایک دفعہ یوں ہو جائے نا، یوں ہو جائے تو پھر یوں ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ پاک توفیق دے تو کوشش کریں اولن تو ہاتھ یوں ہی رہیں، یوں ہو ہی نہیں. اور اگر یوں کبھی ہو بھی گیا ہے نا تو یوں سمجھیں یہ حادثہ تھا جو ہو گیا، اب مجھے دوبارہ یوں نہیں کرنا، اس ہاتھ کو یوں ہی رکھنے کی عادت بنا لیں آپ، تو انشاءاللہ عافیت میں رہیں گے. دوسرا پہلو مدد کرنے والوں کا، مدد کرنے والوں کو چاہیے جو شرعی تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ، باقی زیادہ نہ کھوج میں نہ لگیں. اور مدد کرنے والے یوں نہ ہوں کہ جس کی مدد کر رہے ہیں چاہے وہ مالی معاونت ہو چاہے کسی اور اعتبار سے معاونت ہو، احسانات جتائیں اور اس سے کوئی توقع رکھیں، یہ بھی نہ ہو. سلمان بھائی، اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی رضا کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے مدد کرتے چلے جائیں.
اور جو مالی تعاون نہیں کر سکتے نا، وہ بھی بہت ساری چیزوں میں زندگی کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. میرا تجربہ ہے خالد بھائی، دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اس کو تھپکی دے سکتے ہیں، اس کو کوئی راستہ بتا سکتے ہیں، اس کو کوئی آسانی کا پہلو بتا سکتے ہیں. کم از کم یہ کہ جس راہ پہ وہ چل رہا ہے اس میں روڑے نہ اٹکائیں. یہ بھی تو ایک مدد ہے نا، کہ آپ کے پاس ہے کہ جناب آپ اس کو اٹکا سکتے ہو بیچارے کو. اور پھر بعضوں کا دل میں خیال آتا ہے، اچھا بچہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ ہم کون ہیں، تو پھر وہ اٹکا دیتے ہیں. پھر وہ بیچارہ گھوم پھر کے آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو دیکھو ہمیں اگنور کر کے جا رہے تھے نا، ایسے تو نہیں چلے گا. تو یہ جو انداز ہے یہ تبدیل کریں اور خوشیاں، راحتیں، آسانیاں بانٹیں. اللہ پاک ہمارے ساتھ انشاءاللہ آسانی والا، خوشی والا، راحت والا معاملہ کرے. جو دینے والا ہوتا ہے نا سلمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت دیتا ہے. اور بندہ اپنے دل میں ایک تہیہ کر لے کہ میں نے اپنی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی وقتاً فوقتاً یہ ذہن عاشقان رسول کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنی تنخواہ کا ایک کچھ فیصد حصہ نا اپنے حساب سے دیکھ لیں. امیر علیہ سنت نے 11% تک کا بھی ایک دور میں اعلان فرمایا تھا، اور عاشقان رسول نے اس کو کیا کہ غوث پاک کی 11ویں کے لیے کچھ رقم نکال کے رکھ دے اور اس سے فاتحہ کروائیں، اس سے لنگر کریں، اسے غریبوں میں تقسیم کریں، لوگوں کی مدد کے لیے اس کو خرچ کریں. ایک تو یہ کہ لوگوں کی مدد ہوتی رہے گی، دوسرا آپ کو ایصال ثواب کی برکتیں ملتی رہیں گی، تیسرا یہ کہ جب خرچ کرنے کا آپ کا ایک انداز ہو جائے گا نا تو بندہ اپنے انداز سے بڑا پہچانا جاتا ہے، اس کا انداز شہرت رکھتا ہے. جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ ہر وقت اپنے دکھ کا رونا روتا ہے تو دکھی کہلاتا ہے، یار اس کے پاس کیا جانا، یہ دکھ کی کوئی کہانی سنائے گا. اسی طرح سخی کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اس کے پاس جانے سے سخاوت سیکھنے کو ملتی ہے، اس کے پاس جانے سے دریا دلی سیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ وہ نعمت ہے کہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنے بھی قریب کرتا ہے، اسے لوگوں کے بھی قریب کرتا ہے، اور اسے دوزخ سے بھی دور فرما دیتا ہے. تو بندہ سخاوت کو اپنائے کہ یہ وہ کام ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، فقیر آدمی تھا، اس نے نیت کی کہ چلو اب روزہ رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھا. افطار کا وقت آیا، کچھ کھانے کو تھا نہیں، آگے پہنچا تو اس نے کہا کہ اب کسی سے سوال کرتا ہوں، کسی سے کچھ مانگتا ہوں. تو ایک دکان پر پہنچا، وہاں دکاندار ایک عمدہ ٹکڑا چمڑے کا وہ بچھا کر اس پر سونے کی ڈھیریاں الٹ رہا تھا. اچھا خاصا مالدار آدمی، اس نے کہا اس سے اگر کچھ مانگا جائے تو امید ہے یہ منع نہیں کرے گا. حالت اس کی بڑی گئی گزری تھی، تو اس نے بہرحال آگے بڑھ کر سوال کیا. تو اس دولت مند شخص نے منہ پھیر لیا اس سے، کہا کہ جاؤ جاؤ، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ بہرحال آگے بڑھا، بیچارہ مایوس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بوجھل قدم لیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا. تو اس کے پڑوسی نے دیکھا جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے دیکھا تو کہا کہ کیا معاملہ ہے، مجھے پریشان لگتے ہو. اس نے کہا کہ کچھ افطار کے لیے انتظام کرنا چاہ رہا تھا. تو اس نے کہا میں تمہیں کچھ رقم دے دیتا ہوں. 10 درہم دیے اس بندے کو، اور وہ بندہ 10 درہم لے کر روانہ ہو گیا. دعائیں دیتا رہا، خوشی ہوا. تو مومن کے دل میں جب بندہ خوشی داخل کرتا ہے نا تو اس سے نکلنے والی جو صدا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر رد نہیں ہوتی. بندہ انتہائی خوش ہو کر دعا دے رہا ہے. اب اس کی دعا کا کمال کیا ہوا کہ جب رات ہوئی تو وہ سونار جو سونے کی ڈھیریاں الٹ رہا تھا نا، وہ رات کو سویا تو دیکھا کہ قیامت قائم ہے، خوب پیاس اس کو لگی ہوئی ہے، اور ایسے میں اس کو ایک موتیوں والا محل نظر آیا. اس نے سوچا کہ اس کے مالک سے کچھ پانی طلب کر لوں. جیسے اس سے پانی مانگا تو اس نے کہا کہ آج سے پہلے تک یہ محل تمہارا ہی تھا، لیکن اب یہ تمہارے پڑوسی کا ہو چکا ہے، اب تمہیں نہیں ملے گا. بہرحال خواب کا معاملہ تھا، اٹھا، اگلے دن بیدار ہوا تو اپنے پڑوسی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بھائی وہ ایک محل میں نے دیکھا خواب میں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم نے جو بلکہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم نے کل وہ جو فقیر کی مدد کی تھی نا، اس کا ثواب مجھے دے دو، مجھ سے 100 درہم لے لو. اس نے 10 دیے تھے، یہ کہہ رہا ہے اب 100 لے لو لیکن اس کا ثواب مجھے دے دو. تو اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، کیونکہ بلکہ تم ثواب کی کیا بات کرتے ہو، تم اس محل کو جو رات تم نے خواب میں دیکھا ہے نا اس کے اندر داخل ہونے کی بھی کوشش کرو گے تو میں تمہیں داخل بھی نہیں ہونے دوں گا. اس نے کہا کیوں، اور تمہیں یہ راز کیسے معلوم ہے؟ کہا کہ مجھے اس راز کی خبر اسی مالک نے عطا فرمائی ہے جو کسی بات میں کن فرماتا ہے، کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اس مالک کریم نے، میں تھا غیر مسلم لیکن اس صدقے کی برکت سے، مسلمان کی مدد کرنے کی برکت سے، اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کی برکت سے مالک کریم نے مجھے دولت ایمان عطا فرمائی
اور وہ محل بھی میری ملکیت میں عطا فرما دیا جسے تم نے خواب میں دیکھا. اللہ اکبر. یہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے واہ واہ لیکن بندے کے دل سے دعا نکل گئی تو یوں سمجھے کہ وہ نہ صرف اس کا بیڑا پار ہوگا, وہ آپ کا بھی بیڑا پار کرا جائے گا. کیا خوبصورت بات کی خالد بھائی. اور مہروز بھائی کی بات بھی میں غور کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہیں مہروز بھائی, اگر آپ بھی نظر دوڑائیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو لے ہی رہے ہیں, جو کیا کر رہے ہیں, لے ہی رہے ہیں یا کھا ہی رہے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو دے ہی رہے ہیں اور کھلا ہی رہے ہیں. سبحان اللہ. جی. جو پہلے دے رہا تھا وہ آج بھی کیا ہے, دے رہا ہے. جو پہلے کھلا رہا تھا وہ آج بھی کیا ہے, کھلا رہا ہے. اور جو پہلے لے رہا تھا وہ ذرا اپنی حالت پر غور کرے کہ کیا میں آج بھی وہیں پر بیٹھا ہوا ہوں, یا میں نے اپنی وہ جو ضرورت تھی اس کو پورا کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سٹینڈ لینے کی کوشش کی ہے, اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے, بس وہیں پر بیٹھا ہوں, کھا ہی رہا ہوں, بس مل رہا ہے کھا رہا ہوں. جو کھلا رہا تھا وہ تو کھلا رہا ہے, جو بیٹھا کھا رہا تھا یہ آج بھی کیا ہے, کھا ہی رہا ہے. یہ کھلانے والا کب بنے گا؟ اپنی حالت پر ہمیں کیا کرنا ہے, غور بھی کرنا ہے اور جائزہ بھی لینا ہے, آگے بڑھنا ہے. پہلے اللہ پاک کی نعمتوں کا احساس بھی کرنا ہے, خود بھی جو ہے وہ ہیپینس والے موڈ میں آنا ہے, اور دوسروں کو بھی کیا کرنا ہے, کوئی جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ پہنچانی ہے, مدد کرنی ہے, کھانا کھلانا ہے, کپڑے پہنانا ہے, ہیلپ کر دینا ہے, کوئی کاروبار کا نظام جو ہے وہ بنا دینا ہے. کچھ لوگوں کو آپ پیسے دیں گے تو وہ کیا کریں گے, موبائل تو اس کو تو ٹائم ہو گیا موبائل. ویسے مہروز بھائی جیسے مثال کے اوپر سلمان بھائی 10 لاکھ روپیہ رکھے ہیں اپنے پاس, کوئی کام وغیرہ کچھ کریں, تو اب سلمان بھائی کہہ رہے یار یہ موبائل تو تھا ہی 3 سال پہلے شاید لیا تھا, چلو ابھی فلاں موبائل آیا ہوا ہے, چلو وہ لے لیتے ہیں. 10 لاکھ میں سے کتنے پیسے نکل گئے, اس میں سے 70-75 ہزار روپے کا موبائل تو کم از کم لے گا ہی. سلمان بھائی ابھی 70-75 ہزار کا موبائل تو لے گا. سلمان بھائی کو ہٹائیں یار, کچھ اور لگائیں گے تو کچھ اور ہی نہ بن جائے. بہرحال ایکس وائی جی کوئی بھی ہے, اب وہ بولے گا یار جوتے جو ہے نا یہ بھی تو پرانے ہی ہو گئے, بندہ نئے جوتے تو لے, کچھ کہیں جائے کچھ پتہ چلے آیا. اب جوتوں پہ کیا کیا, جوتے بھی لینے گیا ہے تو مہنگی دکان سے جوتے بھی لے کر کے آ گیا, پیسے ہیں نا پاس. ہاں اب کام شروع کرنا تو یہ تو 2 لاکھ روپے میں بھی کام شروع ہو جاتا ہے بھیا, 3 میں بھی شروع ہو جاتا ہے. اپنے پاس تو ویسے 10 لاکھ روپیہ ہے, ادھر بھی لگ گیا. اب بندہ بولے یار کپڑے جو ہے نا, سوٹ بھی کچھ ہو ایسا کہ میں کہیں جاؤں تو مطلب وہ اس کا پتہ چلے, وہ بھی ہو گیا, ادھر بھی لگا دیے. موٹر سائیکل ہے تو صحیح ٹھیک ہے, لیکن پرانے ماڈل کی ہو گئی ہے, چلو فلاں موٹر سائیکل لے لیتے ہیں. آپ اس نے پیسے کیا کر لیے, وہ رقم جو یہ اپنے بزنس میں لگا کر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتا تھا, یا جو اس کی نیڈ تھی, جو اس کی میرے میں ضرورت تھی, بعض چیزیں ضرورت ہوتی ہیں جی, ان کو فل کر لیتا, ان کو پورا کر لیتا, اور اپنے جو ہے وہ بزنس کے اندر جو ہے وہ یہ رقم استعمال کرتا, تو یہ شاید جو ہے پروفٹ کے اعتبار سے بھی اونچے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے. اس نے کیا کہ اس نے سارے ادھر لگا دی. پھر بندہ بولے یار چشمہ بھی, ہم چشمے میں بھی پیسے لگا لیے, موبائل پہ بھی لگا دیے, اور ادھر بھی لگا دی, ادھر بھی لگا دی, جبکہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اور یوں فالتو پہ لگا دیے, موٹر سائیکل پہ بھی لگا دیے. اور جب کاروبار کرنے کی بات کی پھر کیا ہے, پیسے, اتنے پیسوں میں تو اتنا پروفٹ آئے گا نہیں, چلے گا نہیں. ایسٹ بیونڈ دا انکم, جب یوں ہوتا ہے نا کہ بندے کو جو اساس آمدن سے زیادہ نظر آ رہا ہے, تو پھر بندہ ویسے ہی مشکوک ہو جاتا ہے. تو بہرحال بندہ اپنا لیول بھی بنائے, اپنا سٹیٹس بھی بنائے, لیکن ساری چیزوں کو دیکھ بھال کے بنائے. یہ بھی ایک جو ہے وہ پرابلم ہے کہ لوگ معاشرے کے اندر بعض لوگوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی اسٹیپ لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جہاں جس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں وہی گرا ہوا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کیا رہوں, میں گرا ہی رہوں. ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا کہ دیکھا کہ بھی ایک سانپ ہے,
وہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ مطلب کسی درخت کے اوپر ہے اور وہاں پر ہے، اور دیکھا ایک پرندہ ہے یہ اڑ رہا ہے اور اس کے منہ میں کیا کر رہا ہے، کچھ ڈال رہا ہے. دیکھنے والا جو ہے وہ دیکھ کر کے جھوم گیا کہ کیا اللہ پاک کی جو ہے وہ صفت رزاقیت ہے، کیا وہ رزاق ہے کہ اندھے سانپ کو بھی جو ہے وہ کھلا رہا ہے اور پرندہ جو ہے یہ اس کو اس کے منہ میں جو ہے وہ ڈال رہا ہے. سبحان اللہ. تو کیا اللہ پاک کی قدرت ہے؟ بالکل یقیناً بات بالکل درست ہے. پھر فرمایا گیا کہ اس پرندے کی طرح کیوں نہیں بنا جو دوسروں کو کھلا رہا ہے، کھانے کے اوپر ہی بیٹھ گیا ہے، اس طرح بنتا نا کہ دوسروں کو بھی کیا کر رہا ہے، کھلا رہا ہے. تو جن کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ڈیپینڈڈ آن ہیلپ نہ رہیں. اگر معاشرے میں زمانے میں کامیاب ہونا ہے تو خود بھی خوش رہنا ہے، دوسروں کو بھی خوش کرنا ہے، تو اپنا جب قدم بڑھائیں، آگے لے کر کے آئیں اور اللہ پاک کی رحمت سے خیر پائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت. سلمان بھائی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ، یعنی ماشاءاللہ ان کی اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلش ہو گئے، کہ ان پہ پریشانی آئی اور انہیں ضرورت مند بن گئے، لوگوں نے مدد کی اور پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی جان لڑا دی، گویا کہ محنت کے نا پہاڑ توڑ دیے واقعتاً انہوں نے، پھر وہ اسٹیبلش ہو گئے. اور آج وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یار ہم تو یوں تھے. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار تو فلاں نے جو ہے نا ہماری انہوں نے بڑا ساتھ دیا، یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے. نہیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کھائیں، یوں ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 سال پہلے 20 سال پہلے ایسی کیفیت تھی. تو ایک تو یہ ہے. ایک اور چیز سلمان بھائی میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ساری چیزیں نا مادیت پر، مال و دولت پر، پیسے پر، جائیدادوں پر نہ تولیں. اس کے علاوہ بھی بڑی خوشیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی راحت کے بڑے پہلو ہیں. گھر میں خواتین ہیں، بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے ذریعے سے بھی کتنی خوشیاں، کتنی راحتیں ہیں. تو اور ان کو کتنی راحتیں ملنی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کنسیڈر کریں. آپ کا بچہ جب آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اس دن میں دیکھ رہا تھا فیضان جیسے آپ سے لپٹ رہے تھے اور آپ کو میں دیکھ رہا تھا، آپ کو ایک خوشی ہو رہی تھی. الحمدللہ ہوتی ہے، باپ بیٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے بچہ جب وہ کیا کہنا چاہیے اپنا بیٹا ہونا جتا رہا ہوتا ہے، وہ ناز دکھا رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی ایک راحت مل رہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے سب کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے گھر کی خواتین ہیں، وہ اس بات پہ خوش ہوں کہ ہمارے جو مرد ہیں گھر کے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے شوہر ہو، سلمان بھائی، وہ کس کے لیے محنت کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ محنت. گرمی ہو، سردی ہو، اور جو کیفیات ہیں وہ ہیں، تو وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے کر رہے ہیں. تو ہم سے وفادار ہیں، وہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں. اسی خوشی کی بات نہیں ہے بالکل کہ ایک شخص گھر سے باہر جا رہا ہے لیکن اس کے تعلق کی جو وفاداری ہے وہ قائم ہے. یہ کیسی راحت والی بات ہے، کیسی خوشی والی بات ہے. اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہیں وہ ہوں، بچے ہیں وہ دیکھیں. تو اچھا بچوں کو تو آپ کو سکھانا پڑے گا نا، بچے آپ سے سیکھیں گے کہ آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، آپ کس چیز سے ناخوش ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ فیل کریں. میں سوچ رہا تھا کہ ہم بعض اوقات کھانا کھاتے ہیں خالد بھائی تو ہم کہہ رہے ہیں کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، یہ کیا بنا لیا. یہ چلیں وہ جملہ نہیں کہتا جو میں سنتا تھا. یہ جو ہے نا کھانا ہے تو آپ یہ بات کر رہے ہیں، نہیں تو آپ یقین کریں لوگ اچار چٹنی سے بھی پیٹ بھر لیتے ہیں، لوگ کچی پیاز سے بھی پیٹ بھر لیتے ہیں، لوگ پانی میں ڈبو کر روٹی کھا کر بھی پیٹ بھر لیتے ہیں. یہ باتیں میں یوں کر رہا ہوں کہ دیکھیں معاشرے کا بڑا طبقہ جو ہے نا وہ ایسا ہی ہے. یوں سمجھ لیجیے آپ، وہ سفید پوش ہے، وہ غریب ہے، تو ان لوگوں کو فراموش نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں ایک شخص پیاز سے روٹی کھا رہا ہے، آپ دہی سے روٹی کھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ہر کسی کا اپنا یوں بھی ہو، فنومینا بھی ہو کہ کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، لیکن بہرحال آپ ان چیزوں کو دیکھ کے لطف تو اٹھائے نا. آپ کی پسند کا مشروب مل رہا ہے، آپ کی پسند کا پانی مل رہا ہے. کبھی محسوس کیا کہ ٹھنڈا میٹھا پانی مل جائے تو کیسی راحت ہوتی ہے. پرسوں دوپہر میں ایک جگہ گیا تھا آپ کو بتا کر، تو وہاں گیا تو وہاں پانی رکھا ہوا تھا، پانی پیش کیا. میں نے پانی پیا تو دوپہر کا وقت تھا، 2-2:30 بجے کا. تو وہ بڑی راحت محسوس ہوئی اور ایک دل سے جو ہے نا وہ شکر کے جذبات تھے. وہ پانی پلانے والے کے لیے اور سب سے بڑھ کر تو رب کائنات کے لیے. پانی پیتے ہیں تو ایک روئیں میں جو ہے اس کی تازگی محسوس ہوتی ہے. ان چیزوں کو ریئلائز کریں. کبھی انوائرمنٹ دیکھیں. آپ فجر میں اٹھ کے تو نکلیں گھر سے، سورج جو جس کی کیفیت ہوتی ہے، اگر آپ کسی پیڑ کے پاس سے گزریں گے آپ کو پیڑ خوبصورت لگے گا، آپ کو چڑیوں کی، یہ پرندوں کی جو چہچہاہٹ ہے یہ راحت دے گی.
آپ خوش ہونے والے تو بنے. آپ کو سورج کی پہلی نکلنے والی کرنیں, یہ میں کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں کر رہا, میں کوئی ظرف و زنجیر نہیں سنا رہا ہوں ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں سلمان بھائی, کہ یہ چیزیں راحت دیتی ہیں. آپ کا بچہ آپ کے مطلب اوپر چڑھ جاتا ہے, چھوٹا بچہ پیر رکھ کے کھڑا ہو رہا ہے, ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے, ان چیزوں سے آپ کو راحت ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہوتی تو بھائی کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, چیک اپ کرا لیں کہ بے حسی آ رہی ہے میرے اندر, ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتا, درد نہیں ہوتا, وہ ہو سکتا ہے ہڈیوں پہ کچھ ہتھوڑیاں مار کے جو نا وہ اپنے حساب سے بیچارہ وہ چیک کرے کہ بھائی کیا ہے, بے حسی کیوں ہو گئی ہے, سن کیوں ہو گیا, کہ ناکارہ تو نہیں ہوگی. ربڑ مارتے ہیں بھارت جی جو بھی ہے وہ مجھے اس کا میڈیکلی اس کا نہیں پتا تھا. حقیقت ہے کہ بچے ہی خوشیاں بانٹنا سکھاتے ہیں, اپنی دنیا میں خوش رہنے کا عادی, یعنی مٹی میں کھیل کر بھی بچے خوش رہتے ہیں, اور خوش رہنے کے ساتھ ساتھ ہماری خوشی کا سامان کرتے ہیں. جب ہم گھر میں داخل ہوں, تھکے ہارے ہوں, بچے خوشی چہرے کے ساتھ جب ہمارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ہم ان کو گود میں لیتے ہیں تو سارے غم ہمارے دور ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان بچوں سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے خوشیاں بانٹی جاتی ہیں, کہ جو کھلونا دیا اس میں خوش, اچھا ضد کریں گے کسی چیز کے مانگنے کی, تھوڑی دیر روئیں گے پھر بھول جائیں گے. تو ایسے ہی غموں کو ہم بھول جائیں اور خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں تو کیا ہی کام. مرحبا, چلیے جی آگے چلتے ہیں. کال. میرا سوال مہروز بھائی سے یہ ہے کہ مہروز بھائی آپ یہ بتائیے کہ بچوں کا دل ہم کس کس طریقے سے خوش کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاریں کہ وہ ہم سے ہمیشہ خوش رہیں. برائے مہربانی لازمی جواب دے دیجیے گا, جزاک اللہ خیرہ. والدین کے ساتھ تو یہی کریں کہ جس چیز میں ان کی خوشی ہے وہ کام کریں جب تک وہ شرعاً منع اور ممنوع نہ ہو. امیر اہل سنت فرماتے ہیں والدین جو حکم دیں وہ مان لیں. تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ والدین راحت میں رہیں گے, ان کے پاس بیٹھ جائیں. یہ میں کبھی کبھی نا سلمان بھائی والدین کو دیکھتے ہوئے نا اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں, نہیں لگا سکتے, ایک مطلب جسے کہنا چاہیے ریئلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دنیا میں نا سب سے آسان منانا جو ہے نا وہ والدین کا ہے, والدین کا ہے. ان کے سامنے آپ جا کے کھڑے ہو جاؤ, ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ, ذرا سے آنکھوں میں آپ کے آنسو ہو اور واقعتاً آپ انہیں منانا چاہتے ہو تو آپ کے رونے سے پہلے ان کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہوں گے, اور آپ کے جو ہے نا آگے بڑھنے سے پہلے یہ آپ کو گلے لگا لیں گے اور یہ چومنا شروع کر دیں گے, کسی بھی عمر کے ہوں اور آپ کتنی کیسا ہی کچھ کیا ہو. تو والدین کو منانا بہت آسان ہے. کوشش اس میں نا آرٹیفیشل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. والدین کو کیسے منانا, اس میں آرٹیفیشل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود بخود من جاتے ہیں. یہ تو بیچارے راضی ہی رہتے ہیں. آپ تھوڑا سا بس ایک قدم بڑھاؤ, باقی یہی سکھا دیں گے. چلنا انہوں نے سکھایا, بولنا انہوں نے سکھایا, کھانا انہوں نے سکھایا, اور دنیا میں سروائیو کرنا انہوں نے سکھایا. تو ان کو کیسے منانا یہ بھی بتا دیں گے. بس آپ ایک قدم جاؤ تو کہ میں راضی کرنے آؤں, باقی راضی ہونا کیسے, راضی کروانا کیسے, وہ بھی یہ سکھا دیں گے انشاءاللہ. مرحبا. بچوں کا بھی پوچھ رہے تھے. بچوں کو تو مطلب اب یہ کیسے عرض کروں, بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, وہ آپ کریں انشاءاللہ بچے خوش ہوں گے. جیسے وہ خوش ہیں تو تھوڑا سا آپ خوش ہو کے دکھائیں, اور ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول نہ ہو. بچے کوئی شرارت کر رہے ہیں اور ایسی شرارت ہے کہ جو شرارت ہی ہے, مطلب جس سے ان کو نقصان پہنچنے کا, کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے. ان کے کھیل میں کبھی شامل ہو جائیں تھوڑا بہت, کبھی جو ہے لاڈ پیار کرتے ہوئے انہیں کچھ کھلا دیں, کچھ پلا دیں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے راضی ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی گدگدیاں کرتے ہیں. وہ اس طریقے کی باتیں کروں گا تو شاید وہ جو یا تو امیر اہل سنت کو کرنی چاہیے جو کرتے ہیں امیر اہل سنت, تو کوشش کریں گے تو ہو جائے گا, سب کچھ ہو جاتا ہے. احساس ہے نا ایک چیز وہ ہے, اور اللہ کرے کہ واقعتاً جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے دل میں اتر جائے. مدنی چینل کے ناظرین کے امیر اہل سنت کو دیکھیں, مدنی مذاکروں میں یا جس طرح بھی امیر اہل سنت آتے ہیں. اب تو یوٹیوب چینل پر بھی الحمدللہ امیر اہل سنت کے سارے کلپس وغیرہ کافی ساری چیزیں موجود ہیں. دیکھیں آپ, اور کھلی آنکھوں سے دیکھیں. ہمارا بڑا پرابلم ہو گیا ہے موبائل فون وغیرہ, یہ پتہ نہیں کیا چیزیں آ گئی ہیں خالد سلمان بھائی, کہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کہہ رہا ہوتا جی سامنے لگا سن رہا ہوں, ہاں سن رہا ہوں, بولیں, ہاں موبائل فون میں لگا ہوا ہے. تو یہی ہمارا ہر چیز میں حال ہے. اگر ہم امیر اہل سنت کی چیزیں, امیر اہل سنت کا نام میں یوں لے رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو آتا ہی نہیں ہے, آتا ہوگا, بہت سارے لوگوں کو آتا ہوگا, آپ کے گھر میں بھی کئی بزرگوں کو آتا ہوگا, لیکن امیر اہل سنت کی طرف سے پتہ کہ ان کی طرف سے جو بھی جائے گا نا وہ خیر ہی ہونا ہے. واہ واہ واہ. وہ دائرہ اسلام میں, دائرہ شریعت ہی میں ہونا ہے, اس لیے نام لے رہا ہوں میں.
تو آپ یوٹیوب چینلز پہ بھی دیکھیں کہ امیر اہل سنت بچوں کو کیسے راضی کر رہے ہیں. بچہ آیا اٹھا کے بٹھا لیا. واہ. یعنی نا بچے بعض اوقات بول نہیں پاتے, آپ پہلے سے انہیں سمجھ لو. بچہ آیا اٹھا کے بٹھا لیا. اب بچہ کوئی چیز مانگ رہا ہے, دی جو چیز دینے جیسی, تو بچے راضی رہیں گے, خوش رہیں گے. اور پھر ساتھ میں جہاں روکنا ہے ادھر روکنا بھی ہے. جی, جیسے ہاتھ ادھر ادھر وہ مار رہا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں دوسرا ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ رکھ لیں گے جی, کہ وہ بھی کوئی کام خراب بھی نہ کرے. تو یہ بھی چیزیں ہیں, سمجھانا بھی ہے, نرمی بھی کرنی ہے, اور شفقت بھی کرنی ہے, اور تادیب بھی کرنی ہے, ادب بھی سکھانا ہے. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلنی چاہیے. ہر مسئلے پہ بچے کو وارننگ نہیں دی جائے گی, جی. اب نہیں کرنا, جو کرتا دیکھا اس کو یہی کہنا ہے اب نہیں کرنا, تو وہ کچھ نہیں کرے گا, وہ آپ سے کترائے گا. صحیح. پرابلم سلمان بھائی یہ ہوتی ہے کہ اولاً جو پریشانی کی بات ہے نا, تو لوگ اپنے عجیب و غریب معاملات میں اور کوئی درست معاملات میں بھی ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ فیملی کو ٹائم دینے کا شاید سوچتے ہی نہیں, یا وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کام صرف کما کے لانا ہے, باقی کما کے لائیں گے, جہاں جس ادارے میں لگائیں گے اس ادارے میں ان کی فیس پے کر دیں گے اور کام ہو گیا. ایسا کام نہیں ہوا. بچے کی اور آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی, کوئی محبت ایسے پروان نہیں چڑھ رہی, نہ آپ کو اس کا مزاج پتہ ہے نہ اسے آپ کا مزاج پتہ ہے, اور بعد میں پھر ہوتا یہ ہے کہ مزاج شناسی نہ آپ کو بچے کی ہو سکی نہ بچے کو آپ کی ہو سکی. جب بڑے ہو کر وہ اپنے ایجوکیشن سے فارغ ہو گیا, اب آپ کی جاب میں آپ کے بزنس میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہے, اب وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کو اس کے مزاج کا اندازہ نہیں ہے, اسے آپ کے مزاج کا اندازہ نہیں ہے. اب جو کلیپس ہوتے ہیں, اب جو جھگڑے ہوتے ہیں, اب وہ کہتا ہے میں اپنے طریقے سے چلاؤں گا, ابو جی کہتے ہیں میں نے اپنے طریقے سے چلانا ہے. اب وہ بچہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے تمہاری فیس پے کی تھی, اس لیے تمہیں اس ادارے میں پڑھایا تھا, اتنے بڑے ادارے کا انتخاب تمہارے لیے اس لیے کیا تھا. یہ ساری باتیں آپ نے شاید اس لیے نہیں کی تھی کہ بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے زبان نکالے یا آپ کی کہے کہ اگینسٹ چلے. اپنا فرما بردار بنانے کے لیے, کچھ چیزیں سکھانے کے لیے, اسٹیبل کرنے کے لیے کی تھی, لیکن جو بہت مین چیز تھی آپ اس کو تھوڑا وقت دیتے, وہ نہیں دیا آپ نے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ انتشار اور نفرتیں چڑھ رہی ہوتی ہیں, پل رہی ہوتی ہیں, بڑھ رہی ہوتی ہیں. ایک پرابلم اور ہوتا ہے, جو ٹائم دے رہے ہیں نا سلمان بھائی, وہ ٹائم یوں دے رہے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو یہ گیم ہے جو میں کھیل رہا ہوں, یہ آپ نے بھی کھیلنا ہے. اچھا گھر والوں نے کہا کہ بھائی بچے کو کچھ ٹائم دیں, آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے, اچھا ادھر بیٹھ جاؤ, یہاں بٹھا لیا, اور اب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھو, جو میں کر رہا ہوں وہ تم بھی کرو. اس بچے کی ابھی یہ تربیت ہے ہی نہیں, اس نیت پہ وہ پہنچا ہی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر, جیسے آپ ایک پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایسا کرتا رہے, اس کے یوں سمجھے اس کی عمر کی طرح اس میں چلبلاہٹ ہے, اس نے بھاگنا دوڑنا ہے, اس نے کسی چیز کو پکڑنا ہے. کوئی تھوڑی سی جو کہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ کسی معاملے میں اصلاح فرمائی, تو اس میں یوں ارشاد فرمایا کہ بچوں کی ننی منی حرکتیں, چھوٹی چھوٹی حرکتیں کبھی کبھار لوگوں کا دل موہ لیتی ہیں. ایک اسکرپٹ لکھا گیا تھا, تو اس میں یوں تھا کہ ان کی شرارتوں سے بندے کا دل خوش ہوتا ہے, جن کی شرارتوں سے ہمیشہ ہی والدین کا دل خوش ہوتا ہے. تو اس پہ امیر علیہ سنت نے تصحیح فرمائی کہ بچوں کی شرارت سے ہمیشہ ہی خوشی ہو ایسا بھی نہیں ہوتا, کبھی کبھار مشکل بھی ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی ذرا دیکھیں. لیکن بچہ اپنی ایج کے حساب سے کام کرے گا, کبھی آپ کو اس کے ساتھ ڈھلنا پڑے گا, اور پھر آہستہ آہستہ اسے اپنے خاندانی انداز پر ڈھالنا پڑے گا. یہ دونوں کام تبھی ہوں گے جب آپ ان کو اپنا کوالٹی ٹائم دیں گے. نہ اپنا مزاج دیا خالد بھائی, نہ اس کا مزاج لیا, نتیجتاً پھر دوریاں ہوئی. جب کوالٹی ٹائم نہیں دیا تو پھر یہ سمجھیں کہ پھل بھی اچھا نہیں ہوگا. سلمان بھائی, فصل پکنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے, آپ اس کو زیادہ اچھے انداز سے ڈیفائن کر سکیں گے. اب یوں سمجھیں کہ ابھی گرمی شروع ہوئی ہے اور مارکیٹ میں آم آ گیا, تو وہ جو آم بیچارہ خریدتا ہے وہ رو ہی رہا ہوتا ہے, یار پیسے تو گئے لیکن ذائقہ بھی نہیں آیا. تو جب جس چیز کا ٹائم ہونا اس کو تب کرنے کا ہے, جب کریں گے تو فائدہ ہوگا. ٹائم نکلنے کے بعد یوں سمجھے, ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ سانپ نکل گیا, لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں. میں پنجابی کا محاورہ عرض کروں جی, گل ویلے دی تے پھل موسم دا. ہاں ہاں ہاں, کال لیتے ہیں.
میرا نام سید زاہد علی قادری اشرفی ہے۔ الحمدللہ عزوجل آج کا جو موضوع ہے خوشیاں کیسے بانٹیں، بہترین آپ نے موضوع لیا ہے۔ فی زمانہ اس موضوع کی ہمیں بے حد ضرورت ہے کہ اس موضوع پر آپ نے بہت لطف اندوز گفتگو ہو رہی ہے اور لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے۔ میں ایک کلام سننا چاہوں گا جس کے اشعار یہ ہیں: صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ میرا سوال ہے، کسی کو کوئی بیماری یا تکلیف ہو تو اس کے مزاج پرسی سے بھی اس کا دل خوش کیا جا سکتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین جی، بالکل دل خوش کیا جا سکتا ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات بھی ہیں۔ مرحبا جی۔ پیارے نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں: حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ مرحبا جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ صرف امیر لوگوں کو اپنی خوشی کی تقریب میں بلانا چاہیے یا غریب لوگوں کو بلا کر بھی خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں؟ جواب عنایت فرما دیں۔ جواب سوال سن لیا آپ؟ جی جی۔ جن کو بلانا بنتا ہے ان کو بلائیں تقریب میں، غریب اور امیر کی کیا بات ہے؟ جہاں پہ غریبوں کو بلانا وہاں غریبوں کو بھی بلائیں، جہاں امیروں کو بلانا وہاں امیروں کو بھی بلائیں۔ ہر خاندان میں غریب و امیر سب ہوتے ہیں، تو سب کو ہی بلائیں۔ کوئی پابندی تو نہیں ہے امیر، معاذ اللہ کوئی امیر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے تو نہیں نکل گیا امیر ہونے کی وجہ سے، یا معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ جو بھی امیر ہے وہ گناہ گار ہے، نافرمان ہے، یوں ہے یوں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ لیکن اس کے تجربات دیکھے گئے ہیں مہروز بھائی کہ بعض اوقات کسی کا اگر اسٹیٹس ہوتا ہے تو اس وقت تو لوگ پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں جی۔ جیسے اس کے حالات خراب ہوئے تو لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا کہ جائیں گے تو مانگیں گے، اس طرح کا ہوگا، شادیوں میں نہیں بلایا جاتا، تو اس طرح کی کیفیت آتی ہے۔ ایسا ہمارے معاشرے میں کم ہے، یہ ظاہر ہاں ہو سکتا ہے کہ کم ہوتا ہو، لیکن ایسے تجربات ہیں کہ جو آپ کے کسی کے اگر حالات قسمہ پرسی کی طرف چلے گئے ہیں تو ان سے اس کا تقاضا نہ ہو کہ قطع تعلقی کے معاملات ہو جائیں کہ جی یہ تو آئے گا تو اپنے حالات کا بیان کر کے اس کی کوئی مدد ہی کرنی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ اس سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کی جائے، اس کو جو ہے اپنے تقریبات میں اپنی خوشیوں میں شامل نہ کیا جائے۔ تو اپنے غریب رشتہ داروں اور غریب جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹی جائیں۔ پھر اس میں غریب بھی جیسے بات ہے، پھر ہو سکتا ہے ذہن میں یہ رکھتا ہو کہ مجھے تحفہ دینے کی کیفیت نہیں بنے گی، غریب آدمی ہوں، تو اس کو یہ اپرچونٹی ہو، مطلب اس کا کمفرٹ، اس کے لیے تھوڑا سا کوشن ہو کہ آئے گا تو اس کو ویسی ہی خوشیاں دی جائیں گی، اس کو ویسی ہی توجہ ملے گی جیسے جو وی آئی پیز مہمان ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، آپ تینوں مبلغ اس پر، حسان بھائی بھی اس پر اپنا انپٹ دیں۔ ایکس وائی زی کوئی بھی ہے، امیر کو بھی ہٹائیں، غریب کو بھی ہٹائیں، ایک ہم عام نارمل بیس پر جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں، امیر غریب کی یہاں پر بحث وہ نہیں ہے، کلوز ہو گئی۔ ہاں جی، ایک انڈیویجول ہے، ایک آدمی ہے، آخر اس کے دل میں یہ بات کیوں بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے اس تقریب میں جو فلاں جگہ پہ ہو رہی ہے وہاں پر مجھے بھی بلایا جائے؟ یہ کیا ہے؟ اس پر روشنی آپ ڈالیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر میرے یہاں کوئی تقریب ہے مہروز بھائی جی، تو اس بات کا حق میرے پاس ہے کہ میں کس کو بلاؤں کس کو نہ بلاؤں جی۔ جس کو نہ بلاؤں اس کے ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں بنتی، اور جس کو بلاؤں وہ 100 باری آئے، مرحبا آئے تو بھی ٹھیک ہے، وہ نہ آ سکے تو بھی ٹھیک ہے۔ جیسے دعوت دینا ہمارا کام ہے، دعوت قبول کرنی چاہیے، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ دعوت دے، اس کی دعوت کیا کرے؟ قبول کرے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ مارجن بھی دینا چاہیے، کہ ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے، کچھ جو دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ بیچ میں ایڈیشنل ہوتی ہیں، کہ اگر کوئی معذرت بھی کر رہا ہے تو اس کی معذرت بھی قبول کرے۔ اب میں یہ چاہوں کہ یہ میں نے چونکہ بلایا ہے لہذا اب یہ لازماً آئے اور مجھے وہاں پر بلایا جائے، ان دونوں باتوں پر آپ تینوں کا کیا موقع؟ میرا خیال ہے، میرا اپنا تو ذاتی خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ فارغ لوگ ہوتے ہیں، کوئی اور کام ہوتا نہیں تو کوئی بلا لے تو کم از کم ٹائپ پاس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، سچی بات ہے کہ اپنے کو تو کوئی نہ بلائے تو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی خالد بھائی۔
بڑی غور کرنے والی بات ہے. جواب اس کا تقریباً ایسے ہی نکلے گا, یعنی کوئی لاجیکل بات بن نہیں رہی کہ آپ تقریب کریں تو آپ پر لازم ہو جائے کہ آپ مجھے بلائیں. اس کا کوئی خاص ریزن سمجھ نہیں آ رہا. بہت سارے اوکیزنز ہوتے ہیں یہاں لوگ آپس میں پرابلمز بنا لیتے ہیں. خالد بھائی, مشید بھائی, کچھ آپ بھی فرمائیں اس کے اوپر, پھر میں آگے بھی ایک بات. اس میں زیادہ تر جو کیفیت نظر آتی ہیں جو کہ یقیناً نہیں ہونی چاہیے, آپ کی بات صحیح ہے اپنی جگہ, کہ کچھ خاندانی نارمز ہوتے ہیں, اپنی ایک عرف قائم ہو جاتا ہے کہ بھائی بڑا ہے رشتے میں تو جی بلایا جائے, اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں, اور یہ یقینی طور پر دینی تعلیمات کی کمی کے باعث ہے. ان باتوں کو بنیاد بنا کر کے لڑائیاں, جھگڑے, غیبتیں, بہتان اور کسی کی عزت دری, یہ اس کی اجازت نہیں ملے گی. کسی نے دعوت میں نہیں بلایا, میلاد شریف ہے اس میں نہیں بلایا, ختم قادریہ ہے اس میں نہیں بلایا, یا ویسے کھانے کی دعوت رکھی ہے اس میں نہیں بلایا. اب دوسرا مجھے کیوں نہیں بلایا بھائی, میرے بغیر ہی کیسے ہو گیا؟ چونکہ آپ کے بغیر ہو سکتا تھا لہذا ہو گیا. کیا یہ بات سننا چاہتے ہیں؟ یا آپ کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو ہے نہیں؟ کیا یہ بات سننا چاہتے ہیں؟ یہ باتیں کرنے کی ہے نہیں. لیکن میں ایک جو ہے نا وہ نیچے یوں بولے ایک نیچے کی سٹیج پر, انیشیل سٹیج پر آ کر کے ایک جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. ان باتوں کو جھگڑے فساد کی بیس مت بنائیں. چونکہ ہم یوں ہیں لہذا ہمارے ساتھ کیا ہے, یہ ہے. یہ باتیں ضروری, یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. ہر بندے کو ہر دعوت میں بلایا جائے, یہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہونی چاہیے. بھائی میروز بھائی گھر پہ جو بھی کھانے کی دعوت رکھے اس میں مجھے بھی بلائے بھائی. کیوں بلائے بھائی؟ فلاں ہے تو فلاں ہمارا رشتہ ہے تو وہ سسرال میں جو بھی دعوت ہو اس میں ہمیں جو ہے وہ لازمی بلایا جائے. بلکہ اس میں یہ تک دیکھا گیا ہے کہ پوچھتے ہیں تمہیں بلایا ہے؟ ہاں جی. اچھا تمہارے کتنے افراد کو بلایا؟ ہاں ہمیں تو یہ بلایا. توبہ توبہ توبہ. مطلب ایسا غیبتوں کی فضا قائم ہوتی ہے. اللہ مانو بل حفیظ, اللہ تعالیٰ عافیت نصیب. یہ نہ کریں, اپنی زندگی بھی آسان بنائیں, دوسروں کی زندگی بھی آسان بنائیں. اپنی زندگی بھی آسان بنائیں اور دوسروں کی زندگی بھی کیا کریں, آسان بنائیں. سسرال میں دعوت ہو تو اب داماد بولے بھائی مجھے تو لازماً بلایا جائے. اچھا پتہ بھی ہے کہ میں نہیں جا سکتا, جیسے بیرون ملک ہے کوئی, یا یہیں پر جو ہے وہ میروز بھائی گلگت بلتستان میں ہے, پوسٹنگ اس کی کہاں ہے, گلگت بلتستان میں جی, فنکشن کہاں ہو رہا ہے, کراچی میں ہو رہا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا. تو اس کو اگر فون کر کے نہیں بولا گیا کہ آپ آ جائیے گا, جو اس کے دیگر اس کے جانشین موجود تھے یا جو آلٹرنیٹو تھے ان کو بول دیا گیا, تو اب اس کو بندہ لڑائی کی بیس بنا لے, جھگڑا سسرال والوں سے جو ہے وہ بندہ تعلقات خراب کر لے. بھائی مجھے کیوں بولا, کیوں نہیں, کیا ہے یہ؟ آپ یقین کریں بعض اوقات تو شکوہ بتا رہا ہوتا ہے, یعنی جس نے نہیں بلا رہا ہوتا نا, جس وقت یہ شکوہ کیا جا رہا ہوتا نا, وہ دل میں سوچ رہا ہوتا اچھا ہی کیا نہیں بلایا. جی, تو یہ چیزیں اس طرح سے جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہر بندہ یوں مظلوم اور غریب کے کھاتے میں مت ڈالیں, چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ہمیں نہیں بلایا. کمال بات کرتے ہیں, آپ غریب ہیں آپ کو اس لیے نہیں بلایا. آپ نے کسی کا دل چیر کے دیکھا جو آپ کسی کے اوپر حکم لگا رہے ہیں چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ہمیں نہیں بلایا. غریبوں کے تو آپ فون بھی نہیں اٹھاتے. جی, غریبوں کے تو آپ فون بھی نہیں اٹھاتے. غریبوں کے آپ فون بھی نہیں اٹھاتے. یہ باتیں یہ کرنے کی نہیں ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ شعور نصیب فرمائے. یہ ان چیزوں سے باہر آئیں, میں صحیح عرض کروں, ان چیزوں سے باہر آئیں, اپنی زندگی بھی آسان بنائیں اور دوسروں کی زندگی بھی کیا کریں, آسان بنائیں. ہم ایسے بن جائیں کہ ہم سے کسی کو شر نہ پہنچے, ہم سے کسی کو شر نہ پہنچے. وہ یہ ذہن بن جائے یار یہ شریر نہیں ہے, یہ ہمارے لیے کم از کم کوئی شر کا پہلو نہیں نکالے گا, وہ خرابی ہمارے لیے نہیں بنائے گا. یہ لوگوں کا ہمارے بارے میں تاثر ہونا چاہیے. کسی دعوت میں 10 بندے بلانے ہیں نا, ہاں جی, آپ کے بارے میں یہ رائے ہونی چاہیے یار باقی کو بلا لو, اس کو نہ بھی بلاؤ نا, اس سے بعد میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. مدینہ اگر ایسی طبیعت آپ کی مشہور ہے نا تو یوں سمجھے کہ آپ کے ضرر سے دوسرے امان میں. کیا بات. ہمارے خاندان میں ایک فیملی ہے سلمان بھائی, انہوں نے بڑی اچھی لگی, میرے بچپن کی بات ہے. ایک دفعہ
کوئی تقریب تھی اور انویٹیشن کارڈ دینے میں کچھ تاخیر ہوئی تھی، تو میں ساتھ تھا اس وقت، تو میرے والد تھے غالباً، تو معذرت کی کہ تاخیر سے آ رہا ہوں، لیکن یوں انہوں نے نہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو، تو جو بھی رشتہ تھا وہ لیا اور کہا آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کہ آپ کا اور ہمارا تعلق انویٹیشن کارڈ والا ہے، حالانکہ مطلب تھوڑا کلوز رشتہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک اپنا یہ جتاتے ہوئے ہمارا آپ کا تعلق کوئی انویٹیشن کارڈ والا ہے، فون کر دیتے، میسج کر دیتے، کوئی پرابلم تھوڑی ہے، ہماری تقریب میں آئیں گے، اب بالکل آئیں گے، اور پھر وہ آئے بھی، اور انہوں نے آنے کے بعد بھی کہا آئندہ آنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت، مطلب ویسے آئے ہیں لیکن یہ ٹینشن لے کے نہ آئے کہ کارڈ پہنچانے نہیں گیا تو کیا ہوگا۔ تو آج دیکھیں میں بیٹھ کے یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں اور ان کے بارے میں پازیٹیو جو ہے وہ کیا کہنا ہے امیج ڈیولپ ہوا ہے، تو آپ اپنا یوں تاثر بنائیں، کیوں کسی کو جو ہے نا وحشت اور دہشت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ مدینہ کارڈ مجھے واٹس ایپ ہی کر دیا ہے، دینے کوئی نہیں آیا۔ ہاں ہمارے امروز بھائی ہمارے ریجن میں پنجاب میں سانو سدا نکلیا، سدا مطلب وہ ہے وہ ہوتا تھا پہلے، کیا ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہوتا تھا مہروز بھائی، وہ جو گاؤں میں سارا کام کاج وغیرہ کرتا تھا، شادیوں میں کھانے پکا رہا ہے اور چیزیں جو ہے نا وہ کر رہے ساری، تو وہ جاتا تھا دوسرے گاؤں میں، وہ جا کے کہتا جی فلانے دا جناب وہ بچے دا ویاہ ہے تے تواڈے گھروں 2 بندے جڑے نا انہاں ٹھاکے نے، 2 بندیاں دی روٹی ہے، 2 بندے دی دعوت ہے، انہاں آنا ہے۔ اچھا یوں ہوتا تھا، یہ بتاتا تھا، لوگ پھر کیا کرتے تھے، اس کو کوئی اس کو آٹا دے رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 5 روپے جو ہے وہ دے رہا ہے، اس کو چاول دے رہا ہے، یعنی یوں کر کے وہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیز دیکھی، اب تو تقریباً یہ بہت کم رہ گیا ہے، جہاں ہے وہ بہت کم، بہت معمولی سا ہے۔ تو اس پر بھی ہوتا تھا کہ بھئی ہمیں جو ہے نا وہ بندہ بولنے کے لیے آیا نہیں ہے، سدا نہیں آیا سانو، یعنی ہمیں وہ پیغام آ کے دے کے نہیں گیا، گھر پہ آ کے نہیں بتا کے گیا۔ بھائی ان چیزوں کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داری جو ہے وہ ختم کریں گے، اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم آپس میں جو ہے بدمزگی بنائیں گے، ان چیزوں کی وجہ سے ہم آپس کے اندر ماحول جو ہے وہ خراب کریں گے، تو یہ چیزیں درست بہرحال نہیں ہے۔ اور ایک بات میں عرض کروں کہ فلاں امیر ہے ہم اس لیے نہیں بلائیں گے، فلاں غریب ہے ہم اس لیے نہیں بلائیں گے، اس سوچ سے بھی باہر آ جائیں۔ شفقت ہو تو آفتاب کے جیسی، جس کو دعوت مل رہی ہے، مختصر بات، آسان بات اور مختصر اور کنکلوڈڈ بات اس عنوان پر وہ یہی ہے، جس کو دعوت مل رہی ہے وہ جو ہے وہ چشمے ماں روشن دل ماں شاد کر کے جو ہے وہ شرکت کرے دعوت کے اندر اچھے انداز میں، اور جس کو دعوت نہیں مل رہی وہ اپنے گھر پر آرام سے روٹی کھائے گا، پہلے بھی بن رہی، آج بھی ملے گی انشاءاللہ الکریم، ایسا نہیں ہے کہ آج نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا جی، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے ہاں مدینہ اس نہج پر اللہ کرے ہم سارے آ جائیں۔ لیکن یہاں آخری بات میں اس عنوان کی یہ ضرور کہوں کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈی گریڈ، ذلیل اور حقیر ہرگز مت سمجھیں، ان کو ذلیل، حقیر، ڈی گریڈ اس طرح کی کیٹیگری یہ مت سمجھیں، اور اپنے آپ کو ہم تو بڑے یہ ہیں، ہم تو بڑے وہ ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ روز بھی میں نے ایک بچہ دیکھا، بھیک مانگ رہا تھا، وہ ایسے میرے دماغ میں ایک بات آئی، یار یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے جی، یہ بھیک مانگ رہا ہے، میرے بچوں میں کیا خاصیت ہے کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بچے میں کیا خرابی ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، جسے چاہے گھر پہ بٹھا کے کھلائے، جسے چاہے بھیک منگوائے۔ اللہ کی بے نیازی سے بندے کو کیا ہے؟ ڈرنا چاہیے۔ عقل والوں کی عقلیں کب غائب ہو جائیں ٹائم لگتا نہیں ہے، لہذا عقل کے اوپر یوں اترائے نہیں، مان نہ کرے اس کے اوپر کہ بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، بڑا ایسے ہے، بڑا ویسے ہے، عاجز بندہ بن کے۔ سلمان بھائی لمحہ لگتا ہے لمحہ، جتنی نعمتیں ہیں نا خالد بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، جملے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ آپ نے ابھی عقل کی بات کی، میں ایک شخص کو جانتا ہوں سلمان بھائی، اب تو خیر ان کا کافی علاج ولاج ہو گیا، میں وہ 10-12 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، کیسے مطلب اس کا دماغ پلٹ گیا، کیا ہوا کوئی اب میڈیکل ریزن کیا تھا وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہری سبب یہ بنا کہ جناب ایک کوے نے سر پہ چونچ ماری۔ اللہ، مطلب اب اس کو آپ دیکھیں کہ میڈیکل یہ ریزن بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن اس بیچارے کے ساتھ حادثہ یہی ہوا، مطلب ہمارے محلے کا فرد تھا، سامنے رہتا تھا، دیکھا بھالا سب کچھ،
چھت پہ گئے, کوے نے جو ہے وہ سر پہ جو ہے نا چونچ ماری ہے اور اس سے ان کے اثرات بگڑے ہیں, ہاسپٹل لے کر گئے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں آپ کا کون سا ہیوی جانور ہے ہی کیا کوے کی اوقات, لیکن ایسا ہو گیا. اچھا خاصا بھلا چنگا پڑھا لکھا جاب والا نوجوان جو ہے کئی سال بیچارہ کس حال میں رہا, تو یہ ہو گیا. چلتے چلتے بندے گر جاتے ہیں, سوتے اٹھتے نہیں ہیں اور پھر اکڑتے ہیں ہم باتیں بناتے ہیں. آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں, بس ڈرتے رہیں, اللہ سے ڈریں, عاجزی انکساری اپنائیں اور لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹیں اور مایوسیوں کا, دکھوں کا مداوع کرنے والے بنیں, ان کو ختم کرنے والے بنیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی دکھ درد سارے دور فرمائے, اور کل قیامت کے دکھوں سے بھی اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے, اور بے حساب جنت میں اپنے محبوب کے پیچھے داخلہ عطا کر کے اللہ ہمارا بیڑا پار لگائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مدینے کے زائر سلام سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا, ہو جب سامنے گنبد تمہارے, نگاہ عقیدت سے دامن پسارے, ہو جب سامنے گنبد تمہارے, نگاہ عقیدت سے دامن پسارے, سلام ان سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا, پڑا ہی رہوں درنا چھوٹے تمہارا. بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا, پڑا ہی رہوں درنا چھوٹے تمہارا. نہ جاؤں گا اب تشنہ کام سے کہنا, مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا, مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا. اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کے پہنچے دیارے, نبی ہم ملے اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کے پہنچے دیارے, نبی ہم ملے نہیں ہے کوئی انتظام ان سے کہنا, مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا, تڑپتے تیرے غلام سے کہنا. کھلے آنکھ صلی علی